بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مومنین اور مسلمین پر، اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیں. جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کے اندر وعظ و نصیحت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. یہ جو ہم روزانہ واعظ سنتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ کیونکہ ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں یوٹیوب پر بھی سن لے سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ مَعَ الْوَاحِدِ، شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، وَمَعَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدَ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ دو کے ساتھ دور بھاگتا ہے. اکیلے رہنے سے منع کیا گیا، خاص طور سے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو اکیلے رہنے سے منع کیا گیا، اکیلے سفر کرنے سے، اکیلے چھوڑنے سے، کیونکہ اکیلے میں شیطانی خیالات زیادہ آتے ہیں. لیکن جب آدمی دو کے ساتھ ہوتا ہے تو چوکنا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اپنے غلطیوں پر کسی کو گواہ بنائے. لیکن اکیلا ہوتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کچھ گناہ کر لوں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکیلے نہیں رہنا ہے، اکیلے کے ساتھ شیطان رہتا ہے. تو اب ایک آدمی کہے گا میں بیانات کیوں سنوں جا کر مسجد میں تو لائیو سن لوں گا. ویسے تو لائیو آتا ہی ہے، فیس بک لائیو آتا ہی، گھر بیٹھے سن لوں گا. چلیے کبھی کبھی سہولت کے لیے ممکن ہے، خواتین کے لیے کبھی سہولت ہو جاتی ہے، ایک آدمی آ نہیں پا رہا ہے اس کے لیے بڑی اچھی سہولت ہے، بات سمجھ میں آ رہی. لیکن ایک آدمی یہ کہے کہ میں اکیلا ہی رہنا چاہوں گا، اکیلا ہی اپنے من میں، مسجد کی جو کمیونٹی ہوتی ہے، مسجد کے اندر جو نیک لوگ جمع ہوتے ہیں، نمازی جو جمع ہوتے ہیں، صالحین، متقین، خاشعین اور عبادت کرنے والے، یہ جو جمگھٹا ہوتا ہے یہ بات ہی الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا تھا کہ جس اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اگر جمع ہوتے ہیں تو فرشتے وہاں پر اپنی رحمت کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب وہ لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں کو ہم نے اس حال میں دیکھا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. یعنی بیانات جو اٹینڈ کرتے ہیں ان کی فضیلت بتائی جا رہی، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. تو کہا کہ اللہ مسجد میں ایک ایسا آدمی آیا تھا جس کا مقصد کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی بیان سننا نہیں تھا، وہ کونے میں بس بیٹھا ہوا تھا. جیسا بعض وقت کوئی آدمی آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی چلو کونے میں بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں. تو کہا کہ اس آدمی کی بھی مغفرت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ تو بیٹھا، برے لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھا نا.
مسجد میں ہی بیٹھا، اچھے لوگ ساتھ ہی بیٹھا، تو اچھے لوگوں کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ساتھ والے کو بھی مل جاتی ہے۔ یعنی اب قیامت تک اگر اصحاب کہف کا عزت سے نام لیتے ہیں تو وہ کتے کا بھی نام عزت سے لیا جاتا ہے جو ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ یعنی مطلب ہے کہ جو ساتھ میں رہتا ہے تو اتنا بڑا اثر ہو جاتا ہے، فضیلت مل جاتی ہے۔ تو ایک آدمی اگر یہ سوچے کہ میں یوٹیوب پر جو ہے دیکھ لوں گا، چلیے ایک مجبوری کی کیفیت ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی اس کو دیکھ لے، لیکن اگر وہ مجلس سے اٹینڈ کرنا چھوڑ دے، سوشلائٹ اسلامک سوشلائٹ لائف گزارنا اگر وہ چھوڑ دے تو وہ دور ہوتا چلا جائے گا، اس کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوگی جو اسلام پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ ظاہر بات ایسا تو نہیں کہ اب یوٹیوب پر فرشتے آ کے پورے جمع ہو جاتے ہیں، اکیلا ہی ہے نا، دوسرے لنک میں بھی جانے دینے لگتی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیشہ اسلامک گیدرنگ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ آیت میں وہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر وہ لوگ جو ان کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، مسجدوں میں ہر جگہ پر جو بھی نصیحتیں کی جا رہی ہیں، اگر لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی وعظ و نصیحت کا مقصد ہے کہ وہ اپنے زندگیوں میں اس کو اتاریں، اپنے زندگیوں میں اس کو نافذ کریں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور ان کے اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے وعظ و نصیحت سننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا، اور ہم ان کو اپنی طرف سے کیا دیں گے؟ اجرا عظیما، قیامت میں بھی اجر عظیم دیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، بیانات سننے کا فائدہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اجر عظیم دیں گے، اور ان کو صراط مستقیم کا راستہ یہیں سے مل سکتا ہے۔ جب آپ سنتے ہیں، سناتے ہیں، علماء کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، یہیں سے صراط مستقیم کا انتظام ہوتا چلا آتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، نماز پڑھے، اس کے بعد بیانات، اللہ کا ذکر، وعظ و نصیحت سننے سے کیا ہوتا ہے؟ صراط مستقیم کا انتظام ہوتا ہے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیں گے۔ دوسرا فائدہ، پہلا فائدہ ثابت قدمی، دوسرا فائدہ آخرت میں اجر عظیم، تیسرا فائدہ صراط مستقیم، چوتھا فائدہ جو لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ جمع کیے جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، نعمتوں والے لوگوں کے ساتھ اللہ ان کو جمع کریں گے۔ نبیین ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو لوگ نیک گیدرنگوں میں جمع ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگیں گے، ان کا ذہن کھلنے لگے گا۔ وہ کل تک بدعت میں تھے، اچانک ہے نہیں بھائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو یہ ہے، یہ تو بدعت کا راستہ ہے، یہ تو شرک کا راستہ ہے۔ یہ کب پتا چلے گا؟ جب آدمی سنے گا، ایک آدمی بیانات سنے گا، اور تحقیق کرے گا، ریسرچ کرے گا، علم کے راستے پر آئے گا، تب اس کا ذہن کھلے گا، ارے میں تو کوئی اور غلط راستے پہ جا رہا تھا۔ جب وہ اطاعت کرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
اولئک رفیقا، بہترین رفاقت ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے، بہترین دوستیاں ہیں۔ اچھی دوستیاں وہ ہے جو نیک لوگوں کے ساتھ کی جائے۔ مسجد کی بنیاد پر اگر آپ کی کسی دوستی ہو رہی ہے تو بڑی اچھی دوستی ہو، کیونکہ جو لوگ اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب حشر کے میدان میں سائے کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل والا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی ہے، علم والا ہے۔ یہ آیتیں میں نے اس لیے سنائی کیونکہ ہم نبیوں کا قصہ پڑھ رہے ہیں، نبیوں کا سلسلہ پڑھ رہے ہیں، تو نبیوں کی جو ہستیاں ہیں ان کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ ہم ان کی طرح بنیں، تاکہ ان کے اندر جو خوبیاں اپنے زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ وہ جو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کے لیے، وہ انبیاء کرام جو اپنی زندگی ان کی دیکھیں اپنے لیے جیتے ہی نہیں ہو، وہ اپنے لیے جیتے ہی نہیں ہے، بس اللہ کے لیے جینے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ یہ صفت ہمارے اندر آنا ہے، اللہ کے لیے قربانی دے دینا، اللہ کے لیے ٹائم گزار دینا، دین کا کام آ جائے اپنے کام پیچھے ڈال دینا، قربانی دینا، ٹائم آگے پیچھے کرنا، تھوڑا بزنس کا ٹائم، تھوڑا جاب کا ٹائم، جو بھی ہو سکتا ہے، جہاں قربانی دے سکتے ہیں، مالی اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے، اپنے کئی صلاحیتیں لگ گئی مسجد میں، چلو بلٹا ہے، کوئی پیسے بھی نہیں دے، چلو بھائی مسجد کا معاملہ ہے چھوڑو، ایسی کیفیت ہے، دین کا معاملہ ہے چلو، تو اس میں دینداروں کو بھی سہولت ہو جاتی ہے۔ جب صلاحیت والے لوگ کہتے ہیں چلو بھائی ڈسکاؤنٹ لے لو، مسجد کا معاملہ ہے چلو ڈسکاؤنٹ لے لو، دین کا معاملہ ہے چلو ڈسکاؤنٹ لے لو، یعنی وہ اپنے ہر اعتبار سے قربانیوں کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ یہ نبیوں کے زندگیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو بات ہماری چل رہی تھی یوسف علیہ السلام، شیخ صالح المنجد ایک بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے 100 فائدے جمع کیے، 100 سبق، اور ہماری ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا ایک موقع دیا ہے، اہداف 4000 سبق قرآن مجید سے جمع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اس کتاب کے اندر میں نے بہت سارے سبق مختلف جگہوں سے جمع کرنے کی کوشش کی تاکہ اردو جاننے والے لوگوں کے لیے فائدہ ہو جائے۔ انشاءاللہ فیوچر میں یہ کتاب تیلگو، ہندی، رومن، انگلش، ساری کتاب، تمل میں بھی الحمدللہ آ رہی ہے، اور مزید زبانوں کے بھی امکانات ہیں۔ 4000 سبق، آدھے لائن میں ایک سبق، بلٹ پوائنٹ کے حساب سے، کیونکہ آج کل جو نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ قرآن میں کیا ہے پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جب لمبے لمبے لائن ہوتے ہیں تو ان کا اتنا جذبہ جو ہے ان کا ٹوٹنے کا چانس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے آدھے لائن، کیونکہ آج کل لوگ بلٹ پوائنٹ تیز پڑھ لیتے ہیں، آدھے لائن میں ایک سبق، آدھے لائن میں ایسے 4000 سبق الحمدللہ چھوٹے چھوٹے لائن کی شکل میں جمع کر دیے۔ اس کتاب کو آپ حاصل کر کے اس مسجد کے ذمہ داروں سے حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی کافی ہمارے نصیحتیں، خاص طور سے نوجوان۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے درخت کے قریب نہیں جانے کے لیے کہا، لیکن ایک مرتبہ درخت کے قریب گئے تو کتنا شرمندہ ہوئے، کتنا حیا میں آ گئے۔ ہم نہ جانے کتنے درختوں کے قریب، یعنی کتنے ایسے برائیوں کے قریب چلے جا رہے ہیں جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن ہمارے اندر کتنی حیا آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک نوجوان تھے، لیکن ان کے فضیلتیں اور انہوں نے جو تقوی اختیار کیا قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اور یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو خواب جو چھوٹے بچے تھے، یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا، یعنی سارے قصوں میں سب سے بہترین قصہ، تو اس کا مطلب کچھ ہوگا اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہے کہ یہ سب سے بہترین قصہ ہے، مطلب کوئی بڑی چیز ہوں گی اس کے اندر جو ہمارے لیے لینا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اتنے قصے بیان کیے، اتنے قصے، لیکن کہہ رہے سب سے بہترین قصہ اگر ہے تو یوسف علیہ السلام کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کے قصے اس لیے بتائے جا رہے تھے کہ کفار قریش جو ستا رہے وہ تسلی مل جائے۔ تو سب سے بڑی تسلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ یوسف نازل ہونے کے بعد ہوئی، کیونکہ سورہ یوسف میں آپ غور کر کے دیکھیے قریبی بھائی ستاتے ہیں،
یعنی آپ کو اگر کوئی قریبی آدمی دھوکہ دیتا ہے یا تکلیف دیتا ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، خاندان کا کوئی آدمی، خاندان کا کوئی فرد، تو ایسے وقت پر سورہ یوسف پڑھنے سے ہمت مل جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو جہل نے بھی ستایا، لیکن ابو لہب نے جو ستایا اس سے جو تکلیف ہوئی، قرآن مجید میں سورہ ابی جہل نہیں ہے، سورہ ابو لہب ہے۔ اس لیے علماء کرام کیا کہتے ہیں، کیونکہ ابو لہب چاچا تھا، ابو جہل چاچا نہیں ہے، وہ تو پڑوسی ہے۔ یعنی جب چاچا ستاتا ہے تو اس کی تکلیف کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور جب گھر والے ستاتے ہیں، خاندان والے ستاتے ہیں، باہر والوں کو ستانے کے لیے موقع مل جاتا، گویا کہ فتنہ اسپریڈ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قریبی رشتہ داروں کی اور زیادہ تاکید کی گئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھو، دور دور لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی جتنا ہو سکے نرمی، تاکہ اپنے آپ کو ہم سدھار سکے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے میں سملیرٹی بہت سارے چیزوں میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو قریبی لوگوں نے ستایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش نے، قریش قبیلہ تھا، تو دوسرے قبیلے والوں کو موقع مل گیا، دوسرے قبیلے والے لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل گیا، اوجھڑی ڈالنے کا موقع مل گیا، پتھر مارنے کا موقع مل گیا، طائف کے لوگوں کو پتھر مارنے کا موقع مل گیا، کیونکہ قریش ہی ساتھ نہیں دے رہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں، ارے بھائی قریب کے لوگ ہی ساتھ نہیں دے رہے تو کچھ دال میں کالا ہے، ارے تب تو کچھ ہے، تو لوگ جلدی جلدی شک میں آتے، کام کے لیے بڑی رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ یا یوسف علیہ السلام کو بھی بھائیوں کا حسد اتنا بڑھ گیا کہ یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں ڈال دی۔ آدمی جب سخت دل ہو جاتا ہے وہ دیکھتا نہیں کہ کیا کیا کر دے رہا ہے، کس کو کیا تکلیف دے رہا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کئی بیماریوں کا ذکر کیا گیا، منافقت ایک بیماری ہے، حسد ایک بیماری ہے، لیکن ایک اور ایک بیماری وہ ہے دل کا تنگ ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، پتھر کے جیسا ہو جانا۔ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے، نبیوں کا تک انہوں نے قتل کر ڈالا اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کر ڈالا۔ عالموں کو اسی لیے کہتے ہیں، علامہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الجرح والتعدیل کے شروع میں، لحوم العلماء مسمومہ، عالموں کی غیبت کرنا زہریلا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یعنی وہ آدمی جو بہت جلد بھٹک جاتا ہے، جو عالموں کے اوپر ڈسکس کرتا ہے یا عالموں کو مذاق بنا لیتا ہے، دینداروں کو مذاق بناتا ہے، وہ آدمی کبھی بھٹک جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زہریلا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سارے انبیاء کرام کی عزت کرنے والا بنائے، آل بیت، صحابہ کرام، آل بیت، سارے اولیاء کرام، سارے ائمہ کرام، سارے محدثین، سارے جتنے نیک علماء گزرے ہیں، سب کے اللہ تعالی ہمیں عزت کرنے والا بنا ہے۔ اور ہم کو گزرے ہوئے نیک لوگ، جس کو قرآن مجید اور صحیح احادیث میں نیک لوگ کہا گیا، ویسے نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، قریبی رشتہ دار، سگے بھائی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بنیامین ہے، ایک یوسف علیہ السلام ہے، تو دوسری طرف یہ پورے سارے بھائی ہیں۔ اور ایک طرف اگر 11 کی تعداد ہے، پھر سورج اور چاند کو اگر ملا لیا جائے تو قرآن مجید میں کہا گیا، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 11 تارے ہیں اور سورج اور چاند یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بھانپ لیے کہ اب بچے کے اوپر حسد بڑھ جا سکتا، کیونکہ یہ بچہ بہت ہی نیک دکھ رہا ہے، آگے چل کر بہت نیک ہوگا یہ بچہ۔ یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے، تاڑ لیتے ہیں، فوراً اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک آتھینٹک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو وہ عالم اور ناصح اسی کو بتائے، اس کے علاوہ نہ بتائے۔ وہ علم والا بھی ہونا چاہیے، خیر خواہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ علم والا ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ اس کو جلن ہے تو پھر نہ بتائے۔ وہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کا بہت چاہنے والا ہے، لیکن اگر وہ علم والا نہیں ہے تب بھی نہ بتائے اپنا خواب، کیونکہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جہالت میں آ کر بولے گا ارے یہ تو بیکار خواب ہے، ہو سکتا ہے وہ اچھا خواب تھا ہوگا، کیونکہ اس کو تو معلومات نہیں ہے۔ یا وہ بولے گا ارے یہ تو بہت اچھا خواب ہے، ہو سکتا ہے وہ خواب برا ہوگا، کچھ مصیبت آنے والی ہوگی، آپ کو خیرات کر کے مصیبت کو ٹلانے کا ہوگا، تو وہ چاہنے والا آدمی تو تعریف کر دے گا، لیکن جو علم والا ہوگا وہ صحیح بات بولے گا، وہ حق بات بولے گا، وہ آپ کا خیال کر کے نہیں بولے گا، بولے گا بھائی یہ خواب میں کچھ پرابلم دکھ رہا ہے، ذرا بچ کر رہو۔
مثال کے طور پر اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد کے سامنے کا جو کی دیوار ہے نا پورے سونے کی ہے. اب ایک آدمی سے جا کے پوچھیں گے کیا خواب دیکھے ہوئے آپ؟ سونے کی مسجد دیکھ لی, کیا خواب دیکھے؟ ایک آدمی تعریف کرے. لیکن ایک علم والے سے پوچھیں گے تو بولے گا ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی مسجدوں کو منع کیا جو مسجدوں کے اندر سونا سونا ہو. قیامت کے نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت کے قریب دیواریں پوری سونے سونے کی بنائیں گے لوگ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ناپسند کیا؟ پسند نہیں کی. سونے کی دیواریں بنانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا, بلکہ کہا کہ قیامت کی نشانیاں ہیں. یعنی دین کے نام پر نافرمانیاں. کیا مطلب ہے؟ دین کے نام پر نافرمانیاں. تو اکثر جب شادی کا رشتہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے باپ کو یا ماں کو, کبھی کبھی مجھے بہت سارے ایسے سوالات آتے رہتے ہیں نا, تو بھئی لڑکی کی شادی ہے, ہم نے استخارہ کیا. استخارہ کا جواب خواب سے نہیں آتا ہے, لیکن کبھی کبھی خواب اللہ رہنمائی کے لیے بتا دیتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ خواب کے ذریعے سے ہی معلوم ہو, وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لیکن میرا لوگ خواب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میرے بچی کی شادی ہونے والی ہے, اور وہ لڑکا جس سے ہو رہا ہے وہ خواب میں آیا. اس کے بعد ایک مسجد آئی, اور وہ مسجد, وہ بچہ بڑا دیندار ہے, ہم بچی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں, بچہ تو دیندار ہے. اور خواب میں ہم نے دیکھا کہ مسجد ہے, مسجد کی دیوار ہے, سامنے بچی نماز پڑھ رہی ہے, اور سامنے ایک محراب ہے, اور وہ محراب میں ایک سونے کی چڑیا جو اچانک اڑ گئی. ایسے بھی واقع صحیح بخاری میں ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا واقعہ پیش کیا گیا. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کی حالت میں قبلے کی رخ پر ایک محراب ہے, اس محراب میں ایک سونے کی چڑیا ہے جو ہوا میں اڑ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ تمہیں دھوکا ہونے والا ہے. یعنی دیکھنے میں سونا ہے اور جو اچانک اڑ گیا, مطلب یہ ہے کہ ہوائی باتیں ہیں سب. اچانک بتائے تھے کوئی آدمی لا کے کیا پروفٹ ملتا, کیا پروفٹ ملتا, آپ بولتے ارے کیا نیک آدمی دکھ رہا پروفٹ. ویسا ضروری نہیں ہے نا, وہ تو غیب کوئی بھی نہیں جانتا نا. آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں پروفٹ ہو کر رہے گا؟ پروفٹ بھی ہو سکتا ہے, لاس بھی ہو سکتا ہے. کوئی باغ دکھا دینے سے آپ تھوڑی باغ دیکھ لیں گے. ہائپوتھیکیشن تھوڑی ہوگا, کیلکولیشن ہونا پڑے گا, کوئی ریسرچ بیس لاجیکل کنکلوژن ہونا پڑے گا. ایسا تو نہیں کہ ایموشنل ایسا ہے تو آپ تھوڑے ہی باغوں میں آ جائیں گے, نہیں نا. تو آپ کو استخارہ کرنا, آپ کو مشورہ کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے رہنمائی کرتے ہیں. اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بہت ہی لمبے بالوں والی ہے, وہ گھر میں داخل ہوئی اور بہت ہی خطرناک اس کا چہرہ تھا, اگر آپ نے خواب میں ایسا دیکھ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر بہت جلد کوئی بہت بڑے بلائیں آنے والی ہے, اور اگر اس کے بعد ایک بہت ہی خطرناک ایک چہرہ جو اس کا مسک کیا ہوا ہے, بال لمبے لمبے, ڈرونی منظر ہے, اور وہ عورت گھر کے باہر جا رہی ہے, خواب میں ایسا دیکھ لیا گیا, مطلب یہ ہے کہ بلائیں نکلنے والی. اس کا مطلب عورت بلا نہیں ہے, عورت اچھی بھی ہوتی ہے. عورت جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی کون ہے؟ وہ ماں ہی تھی. ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوانی کو جنہوں نے قربان کر دیا حدیثوں کو یاد کرنے اور پھیلانے کے لیے, وہ بھی ایک عورت ہی ہے. حضرت حاجر علیہ الصلوۃ والسلام بچے کے پانی کے لیے تڑپتے ہوئے صفا مروہ کا چکر لگائے تھی, وہ بھی ایک ماں ہے, ایک عورت ہے. اسلام عورتوں کو گراتا نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں جو حقیقت ہے اسلام وہ بھی بتاتا ہے. کبھی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ یا عورت یا مردوں کے اندر ڈسکریمنیشن والا, نہیں نہیں, الحمدللہ بڑی فضیلت ہے. جو اچھا رہے گا اس کے لیے فضیلت ہے, جو برا رہے گا اس کے لیے کچھ نہیں ہے. کائنات کا سب سے بدتر بھی انسان ہے, کائنات کا سب سے اونچا بھی انسان ہے نا. سورہ بینہ میں بتایا گیا خیر البریہ شر البریہ, مخلوقات میں سب سے بدتر بھی اگر ہے تو انسان, مخلوقات میں اگر سب سے عمدہ ہے بھی تو انسان. کس بنیاد پر؟ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر یہ طے ہوتا ہے. تو اب ایک آدمی نے خواب میں گھاس دیکھی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, آ کر اس نے کہا کہ میں نے ان کو جو ہے اس آدمی نے کچھ گھاس جو ہے گفٹ کی. یا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے, ایک آدمی نے آ کر کہا یہ لیجئے گھاس گفٹ کریے, کچھ گھر کو لگا لیجئے, ٹھنڈا ہو جائے گا, کام آئے گی. تو انہوں نے کہا کاش کہ تو خواب میں لا کر دیتا اتنی گھاس. کیا بولے؟ کاش کہ تو خواب میں لا کر دیتا اتنی گھاس. یعنی ہرا بھرا اگر آپ نے دیکھا, مطلب یہ ہے بہت جلد آپ کے انکم سورس بہت فاسٹ ڈیولپ ہونے والے, یعنی حلال کمائی آپ کے پاس بہت فاسٹ آنے والی. بڑا اچھا خواب ہے. تو خوابوں کی ایک دنیا ہوتی ہے,
خواب اچھے ہوتے ہیں تو آدمی کو الحمدللہ کہنا چاہیے، کسی حسد بھرے کو نہ بتائے، علم والے کو بتائے۔ اگر کسی نے برا خواب دیکھ لیا تو وہ آدمی سب سے پہلے جیسے ہی اٹھا پریشان اگر ہے تو آدمی اعوذ باللہ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ برے خواب شیطان کی طرف سے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ وہ سوچے شیطان کی طرف سے ہے اور اللہ کی میں پناہ میں آتا ہوں کہہ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ 2 پوائنٹ اس میں ملے، یعنی سمجھے کہ شیطان کی طرف سے، دوسرا یہ کہ اللہ ہی ہے مجھے بچانے والا، 2 پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی جو ہے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرے۔ اگر خواب اور زیادہ آ رہے ہیں، اور بھی زیادہ اس کو خواب کنٹینیو ہو رہے ہیں، لیفٹ سائڈ پر تھوکنے کی ہمیں تاکید کی گئی، اور بھی اگر وہ خواب کنٹینیو ہو رہا ہے، سوتے پھر خواب کنٹینیو ہو رہا ہے، پریشان ہو کر اٹھ رہا ہے، وضو کر لے، پھر سونے کی کوشش کر رہا ہے، پھر خواب کنٹینیو ہو رہا ہے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر اچھے جاننے والے کو بتا کر اس کی تعبیر لے۔ اور کچھ مصیبت آنے والی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ صدقہ اور خیرات سے برے جو انجام ہوتے آدمی سے بچ جاتا ہے۔ تو صدقہ اور خیرات کر دینے سے بیمار اچھا ہو جاتا ہے، صدقہ اور خیرات کرنے سے مصیبتیں آنے کے بجائے ٹل جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد دعا کرے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے، اللہ میرے کچھ گناہوں کی وجہ سے کچھ مصیبتیں اگر آنے والی ہے تو اللہ مجھے معاف فرما دے، مصیبتوں میں مت ڈال۔ دعاؤں کی وجہ سے کیا تقدیر تک پلٹ جاتی ہے، جو مصیبتیں آنے والی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں، یہ خود تقدیر میں لکھا ہوا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بھائیوں کو نہ بتاؤ۔ اسی لیے کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم کہاں جا رہے ہو ہمیشہ اعلان کر کے مت جاؤ، ہو سکتا کوئی دشمن تمہارا انتظار میں ہوگا۔ زندگی کے مقصد زیادہ نہ بتایا کرو، ہو سکتا کسی کو حسد آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نعمتوں کو چھپا کر لوگوں کے تکلیفوں سے بچ جاؤ۔ نعمتوں کو چھپانے کی عادت ڈالنا ہے۔ آپ بولیں گے میرا ایک ابھی پروجیکٹ بھی نہیں ملتا، خالی انہوں بولتے ہاں کل آ جاؤ سائن مار دیں گے، سب کو بول دیتے پروجیکٹ مل گیا، کل پتہ چلتا اچانک وہ آدمی ہوتا نہیں بھائی میں کسی اور کو دے دیا، اب سب کو بول دیا نا۔ اب یا تو خوشی پورے کام کرنے کے بعد ملنا ہے تو پہلے مل گئی نا، تو چلو خوشی مل گئی، پروجیکٹ نہیں ملا، اتنا خوش نہ ہو جانا، کیونکہ کسی کی نظر لگ جا سکتی۔ جب اچھے خواب ملے تو فوراً اس کا ذکر مت کرے، کہیں نظر لگ جائے تو کہیں وہ نعمت نہ چھن جائے۔ نظر لگتی ہے، اس امت کو کہا کہ تقدیر اگر نہ ہوتی تو نظر اس کو پیچھے کر دیتی، نظر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تقدیر کو ہی پار کر سکتی تھی۔ مطلب یہ ایک اونٹنی ہے بہت ہی ہٹی کٹی، نظر لگ جاتی ہے تو ایک چھوٹے سوراخ میں بھی ڈال دیتی، اتنا کمزور ہو جاتا آخری میں، بیمار، ایک اچھا ہٹا کاٹا آدمی بیمار ہوتا، آخری میں ایک سوراخ میں اس کو ڈال دے سکتے، اتنا بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی نعمتیں اگر کسی کی دیکھے تو کیا بولنا چاہیے؟ بارک اللہ۔ صرف ماشاء اللہ کافی نہیں، اپنے پاس عادت ہے ماشاء اللہ میرے پاس کیا ہے، ماشاء اللہ کیا ہے، بارک اللہ کیا نہیں۔ ماشاء اللہ کہیں گے تو نقصان سے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں، نظر بد نہیں لگیں گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ماشاء اللہ الحمدللہ کی طرح ایک دعا ضرور ہے، لیکن نظر بد سے بچنے کی کوئی گارنٹی آپ کو نہیں ملی۔ بارک اللہ کہیں گے تو ہی نظر بد سے بچنے کی گارنٹی، اس کا خیال رکھ۔ اب یعقوب علیہ السلام کا جو ڈر تھا وہ پورا ہوا، بھائیوں کو اور حسد بڑھ گیا۔ اب بھائیوں نے کیا کیا، ہم لے کر جا کر کھیلیں گے، اے ابا جان ہم پہ آپ بھروسہ کیوں نہیں کرتے، کسی طرح منا کر یوسف علیہ السلام کو لے لیتے ہیں اور لے جا کر کسی طرح کر کے مشورہ کرتے مارنا چاہیے نہیں کیا کرنا چاہیے، آخری میں آتا نہیں چلو کنویں میں ڈال دیں گے۔ اب کیا کرے، ابا وہ کیا بولیں گے، تو جو خمیس تھی وہ خمیس نکال لیے، ایک جو ہے ذیب کو جو ہے کاٹتے، ایک جانور کو کاٹ کے اس کا جو خون ہے لگا دیتے ہیں، آ کے ابا جان کو بولتے کہ دیکھو ابا جان ہم تو بہت کوشش کرے لیکن بھیڑیا جو ہے کھا لیا، اس کا ثبوت یہ ہے یہ خمیس کے اوپر خون۔ اب یعقوب علیہ السلام جو ہے بعض اوقات آپ سمجھ جاتے کہ آدمی پھرا رہا ہے لیکن آپ بول نہیں پاتے رشتہ داریوں کی وجہ سے، تو ایسے وقت پر کیا دعا پڑھنا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی مددگار ہے جو تم کہہ رہے ہو، کہہ کے خاموش ہو جانا۔ ایک نہ ایک دن وہ آدمی جو ہے ریپینٹ کرے گا، آپ سے معافی مانگے گا یا سدھر جائے گا انشاءاللہ، یا کچھ نہ کچھ آپ کے فیور والا کام ہو ہی جائے گا۔ آپ کو معلوم آتا کہ ارے بھائی آدمی اتنا دیکھنے میں اچھا دکھ رہا لیکن پھرا رہا ہے، لیکن آپ بول نہیں پاتے عزت کے خاطر کیونکہ آپ کی شرافت روک دیتی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ارے کیا شریف بھیڑیا ہے،
کپڑا نکالا پھاڑا ہی نہیں. کیسا شریف بھیڑیا ہے. اب وہ سمجھ گئے بل سولت لکم انفسکم, یہ تمہارے کرتوت دکھ رہے, میرا کام ہے صبر کرنا ہے. واللہ المستعان وعلی ما تصفون. کیونکہ وہ لوگ جو جو جھوٹا ہوتا ہے, جو چوری کرتا ہے, جلدی جلدی میں کچھ ایسے غلطیاں چھوڑ جاتا ہے جو بعد میں آ کے فنگر پرنٹ والے, ڈی این اے ٹیسٹ والے پکڑ لیتے. اللہ تعالیٰ ایسا کچھ کمزوری رکھے, اسی لیے جھوٹ میں دم نہیں ہوتا, باطل میں دم نہیں ہوتا, حق میں دم ہوتا ہے. آج نہیں تو کل حق ثابت ہو کر رہے گا, باطل کہیں نہ کہیں کمزوری کر کے ڈھیر ہو جائے گا. اور باطل میں کیا ہے, حق میں لمبائی ہے, لمبائی اس کے اندر ٹھہراؤ بہت ہے. باطل کے اندر کمزوری ہے, متا یوں ختم ہو جائے گا. حق جو ہے قیامت تک, اللہ تعالیٰ حق ہے, قرآن حق ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے. تو یہ جو حق ہے نا بہت لمبا, اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں, یعنی جہنم واقع ہو کر رہے گی. تو جو حق ہوتا ہے وہ لمبا چلتا ہے, جو باطل ہے وقت چل کر کمزور پڑ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کے فیور کرنے والے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ باطل پر ہیں اور آپ حق پر ہیں, تھوڑا ڈٹ جائیے, کچھ دنوں کے بعد وہ ختم ہونے والا ہے اور آپ ہی سرخرو ہونے والے, لیکن اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بھئی یہ لوگ سیدھا سیدھا خمیس لے کر آئے ہیں, پھٹی نہیں ہے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا نکالا, اس کے بعد کھایا, پھر اس کے بعد خور اس پہ ڈال, یہ سمجھ میں نہیں آیا. لیکن بولے اللہ تعالیٰ ہی اب مددگار ہے, ایسے باتیں کریں گے. پھر اب بات آگے بڑھی. پھر اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب کنویں میں تھے, وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا, اور انہوں نے پانی ڈالنے کے لیے جب ڈول ڈالا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اچھا موقع تھا. پھر وہ ڈول میں وہ بیٹھ گئے. جب وہ سینے تو ارے کافی وزن لگ رہا ہے, بہرحال اوپر آئے, جب دیکھے تو ارے یہ تو بڑا پیارا پیارا لڑکا ہے. پھر وہ لوگ پتہ نہیں کس کو بیچ رہے تھے, مصر میں لے جا کر بولی لگا کر انہوں نے بیچ دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ, ارے کم کچھ ٹکوں کی بنیاد پر انہوں نے بیچ دیا. ان کو معلوم نہیں کہ کیا بیچا انہوں نے, کس چیز کو انہوں نے بیچ ڈالا. اب وہ ہاتھ کس کو لگا, عزیز مصر کو. عزیز مصر نے اتنا خوبصورت بچہ ہے, چلو میں لیتا ہوں. اپنے گھر والوں کو کہہ دیتے ذرا اس کی عزت کرو, اس لڑکے کی عزت کرو, کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں جو آگے چل کر ترقی کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کی پیشانیوں پہ کچھ ایسے چیزیں ہوتے ہیں, تاڑنے والے تاڑ لیتے ہیں. جو تجربہ کار ہوتے کہتے ہیں کچھ دکھ رہا ہے بچے کے اندر ٹیلنٹ, بولے ذرا خیال رکھنا. اب بچہ جب جوان ہونے لگا تو عزیز مصر کے گھر والی کو جو ہے غلط خیالات آنے لگے, یہاں تک کہ اس نے نعوذ باللہ بدکاری کا ارادہ کر دیا. لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کا عقیدہ اللہ سے محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے, برائی کرنے کا ان کو, برائی کرنے سے وہ دور ہو جاتے ہیں. یعنی اپنے دل میں اللہ کی محبت اتنی بھری ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دل میں اتنی بھری ہے. اس کے بعد اسلام کی محبت اتنی بھری ہے کہ فضول کاموں کے محبت بھرنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے. ایل فیل بیکار کے فضول چیزوں کے محبت دل میں بھرنے کی جگہ ہی نہ رہے. اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ایسا چیلنجنگ محبت ہونی جو قرآن مجید میں بتایا گیا, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 24 میں بتایا گیا, قل ان کان آباؤکم, یہ چیلنجنگ محبت ہونی چاہیے. کیسی چیلنجنگ محبت, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, 5 رشتے. ابا امی آ جائیں, یا بیٹا بیٹی آ جائے, یا بھائی بہن آ جائیں, یا شوہر یا بیوی آ جائے, یا رشتہ داریاں کنبے قبیلے, 5 رشتے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, 3 چیزیں, 5 رشتے ہیں, 3 چیزیں ہیں. واموال اقترفتموها, مال آ جائے اگر جو تجورے میں بھر کر رکھا ہے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا ہوا رہتا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, وہ گھر جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو. یہ 8 چیزوں کا مقابلہ اگر آ جائے 3 چیزوں کے مقابلے میں, أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَ اللَّهِ, اللہ پہلے نمبر پر کیا ہے محبت, اللہ. دوسرے وَرَسُولِهِ, رسول کی محبت. وجہاد فی سبیلہ, اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا, محنت کرنا, اسلام کی تبلیغ کے لیے, اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے محنت کرنا, اسلام کو پھیلانے کے لیے محنت کرنا. یعنی 3 چیزیں, اللہ,
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے محنت، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے قربانیاں دینا، اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ماں باپ کا درجہ، پھر اس کے بعد بیٹوں کا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، پھر بھائیوں کا، وازواجکم، پھر اس کے بعد ہے بھائی، اس کے بعد ہے بیوی یا شوہر. یہ پوری ہیرارکی ہے، یہ فالو کریں گے تو محبت صحیح طور پر جائے گی. اب یوسف علیہ السلام جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ اللہ سے اتنی محبت والے ہوتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم برائی کر رہی ہے لیکن نبی پہ اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اتنا مورلی ان کا کردار اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ قوم کا اثر نہیں لیتے بلکہ قوم پہ اثر ڈالنے والے ہوتے ہیں لوگ. ہم کو بھی اللہ تعالیٰ قوم پہ اثر ڈالنے والا بنائے، قوم کے برائیاں لینے والا نہ بنائے. اب یوسف علیہ السلام تو جھانسے میں نہیں آئے. اب اس نے بہت کوشش کی لیکن اب بات پھیل گئی کہ بھئی ایک کام کرنے والے کے پیچھے کیوں پڑی ہے، کام کرنے والے کے پیچھے کیوں پڑی ہے، خادم کے پیچھے کیوں پڑی ہے. ایسا ٹھیک ہے، پوروں کو جمع کیا گیا، پوروں کے ہاتھ میں جو ہے کچھ چیزیں تھما دی گئی. اس کے بعد کہا اے یوسف باہر تو آؤ. یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر آئے، خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ لوگ جو ہے فروٹس کاٹنے کے بجائے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیتے ہیں. یعنی اس سے ان کی خوبصورتی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں دیکھ رہے تمہارا حال کیا ہوا، تم مجھ کو لان تان کر رہے تھے، مجھے ملامت کر رہے تھے. لیکن اب شرارت اور بڑھ جاتی ہے. کہا کہ نہیں میں تو جو چاہوں گی وہ کر رہوں گی. لیکن یوسف علیہ السلام ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ خاتون بہت زیادہ ظلم کرنے لگتی ہے، یوسف علیہ السلام اپنی عفت کو بچانے کے لیے بھاگتے ہیں. یہاں تک کہ اب آدمی جب جو ہے بھاگے گا، پیچھے سے کوئی آدمی پکڑے گا تو پیچھے کا کپڑا پٹے گا، وہ حالت. اب بعد میں اچانک جب دروازے کھلے اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایک خاتون ہے، ایک مرد ہے اور یہاں پر کچھ ماجرا پیش آ رہا ہے، تو ایسے وقت پر وہ تہمت ڈالنے لگی. لیکن ایک گواہی دینے والے نے گواہی دیا کہ اگر پیچھے سے کپڑا پھٹا مطلب یہ عورت کی شرارت ہے. لمبا قصہ ہے، میں آپ کو چند اشارے دیتے جا رہا ہوں تاکہ آپ سورہ یوسف پڑھیں جب آپ کو یہ سب چیزیں کام آئے. میں صرف ہنٹ دیتے جا رہا ہوں. یعنی کہ ایک گواہی یہ ملی. دوسری گواہی کب ملی؟ جب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکلے تو اس وقت پر عورت نے خود کہا کہ نہیں میں نے انا راوت میں نے بھڑکایا تھا. اور یوسف علیہ السلام بھی اپنے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی کہ کئی طرح سے گواہی ملتی. اگر آپ پر کوئی تہمت ڈالتا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اتنے گواہیاں پیش کریں گے آپ بری ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس کی مثال پھر دیکھیے آپ، قصہ کنٹینیو. اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے، عزیز مصر کہتا ہے نہیں لوگوں میں چیم و گیا بہت ہو رہی ہے، ایسا کرو اس مسئلے کو دبانے کے لیے تم ہی جیل میں چلے جاؤ. تو وہ کہتے ہیں جیل میں جانا بہتر ہے لیکن جس برائی کی طرف وہ لوگ برائے میں وہ برائی میں نہیں جاؤں گا. یعنی بعض لوگ، ہمارے حیدرآباد میں ایک جملہ مشہور ہے، بھائی بد رہنا لیکن بدنام نہ رہنا. یعنی بدکاری کرو، برائی کرو لیکن بدنام نہیں ہونا. بعض لوگ بدنام ہو جاتے، برائی نہیں کرتے، اس سے تو اچھا میں ہوں، میں بہت برائی کرا لیکن آج تک بدنام نہیں ہوں. نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں. یہاں دیکھیں یوسف علیہ السلام جیل گئے تو پبلک میں کیا ہو گیا؟ بدنام ہو گئے ہو. ارے اس کا مطلب یہاں پر کچھ ہوا، اسی وجہ سے بادشاہ نے کیا کر دیا، ان کو جیل میں ڈال دیا. وہ بدنام ہونا پسند کرے لیکن بد ہونا پسند نہیں کرے. اپنی سوچ کو بدل لینا ہے. قرآن مجید پڑھنے کے بعد اپنی سوچ کو بدلنا ہے کہ ہم بد نہیں ہوں گے. بدنام ہو جاتے ہیں تو دنیا وقتیہ ہے، آئے گی جائے گی، دنیا متاع ہے. یہاں اچھا بھی ملتا ہے تو ختم ہونے والا ہے، یا برا بھی ملتا ہے تو ختم ہونے والا ہے. متاعن، یہ دنیا کا متاع ہے، متاع الغرور ہے، وقتیہ ہے. اصل یہ ہے کہ وہاں بدنام نہیں ہونا ہے. وہ جو عالم الغیب ہے نا، وہ ہماری ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، وہاں پر بدنام نہیں ہونا ورنہ آخرت کے لالے پڑ جائیں گے. یہ سوچ ہم کو ملتی ہے نبیوں کی زندگی سے. اب ہوتا کیا ہے، ایک خواب دیکھنے کی وجہ سے بتا دینے کے بعد اس خواب کے بعد تکلیفیں شروع ہوئی. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک خواب کو دیکھنے کے بعد بھائیوں میں حسد بڑھا، لے آ کے کنویں میں ڈال دیے. گویا کہ خواب کی وجہ سے ان کو تکلیفیں آئیں لیکن پھر وہی خواب نعمت بنا، واپس وہ جیل میں سے باہر آ گئے. اب جیل میں تھے، اب جیل کے اندر حالات ایسے، اس لیے کہتے ہیں آپ اگر اچھے رہیں گے جہاں جائیں گے نا اثر ڈالیں گے، مؤثر بنو.
کہتے کچھ ہی دنوں کے اندر جیل کے اندر جتنے لوگ تھے سب یوسف علیہ السلام کو چاہنے لگے. انہوں نے بھروسہ جیت لیا, اتنا بھروسہ جیت لیا کہ لوگ اپنے باتیں بتاتے تھے, اپنے دل کے باتیں بتاتے تھے. یعنی اگر آپ اچھے اخلاق کے رہیں گے جیل کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے آپ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی جب جیل میں تھے تو بادشاہ کے پاس آ کر ایک آدمی نے کہا وہ جیل والے لوگ ہم سے زیادہ نیک دکھ رہے, یہ ہم باہر جو لوگ ہیں ہم سے زیادہ نیک تو جیل والے دکھ رہے, باہر والے گواہی دے دینا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو جیل میں یوسف علیہ السلام تھے, ایک زمانہ یعنی یوسف علیہ السلام کو جو تکلیف ہوئی, جو ویسے ہی جیل میں پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو, ہر دور میں نیک لوگوں کے پر یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا. یعنی جیل میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر نقشہ بدل دیتے ہیں. اسی لیے ایک صاحب جو جیل میں چلے گئے, ان پر کچھ ایک خاتون نے جو ہے غلط کیس بک کر دیا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ میں سورہ یوسف پڑھو. کہتے ہیں کہ سورہ یوسف پڑھتا رہا جب تک جیل میں تھا, اتنا سکون ملا سورہ یوسف کی وجہ سے میں وہ سارے تکلیفوں والے مرحلے پار کر کے واپس نکل گیا. تو آج بھی سورہ یوسف میں اتنا دم ہے. دنیا میں کوئی بھی اگر مظلوم فیل کر رہا ہے, پریشان فیل کر رہا ہے, ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھ لے, آپ کو ہمت آ جائے گی انشاءاللہ. کیسے اللہ تعالیٰ کائنات کے پورے نقشے بدل دیتے ہیں. دیکھیے آپ, وہاں پر کیا ہوا, دو لوگوں نے خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھئی ایک کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم بادشاہ کے خاص بنو گے, بادشاہ کے لیے تم نچوڑ کر دو گے, وہ پیے گا, اس کے لیے تم سقا بنو گے, ساقی بن جاؤ گے تم. اور دوسرا تم کو سولی دی جانے والی ہے, تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. اور کہا کہ دیکھو تم بچنے کا امکان ہے کہ تم بچ جاؤ گے, ذرا بادشاہ کو یاد دلانا, بہت لمبی مدت ہوگی, مجھے تو کچھ دنوں کے لیے جانے کے لیے کہا تھا, شاید وہ بھول گئے ہوں گے, ذرا یاد دلا دینا. یہ آدمی بھی جا کے بھول گیا. اب اس کے بعد بادشاہ کو خود خواب آتا ہے. علماء اکرام کہتے ہیں اگر آپ اتنے مظلوم ہیں کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, اللہ تعالیٰ کائنات میں ایسے ایسے لوگوں کو خواب دکھائیں گے, وہ ان کو یاد آ جائے گا. اللہ ایسا فیصلہ کچھ کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کے فیور ہو جائیں گے انشاءاللہ. گھبرائیے مت, بس اس اللہ پر بھروسہ کرتے رہے. وہ خواب ایک خواب کے بعد تکلیفیں شروع ہوئی, ایک خواب کے بعد وہی خواب ان کو جیل سے باہر نکال دیتا ہے. اب خواب بھی بڑا عجیب ہے. بادشاہ نے دیکھا کہ 7 ایسی گائے ہیں جو بہت ہی سوکھی ہے لیکن کھا رہی موٹی تازی گائے کو. سوکھی گائے موٹی تازی گائے کو کھا رہے, سمجھ میں نہیں. اور ایک طرف جو ہے خوشے ہے سوکھے, ایک طرف خوشے ہے ہرے بھرے. میں نے کہا تھا نا, ہرا بھرا خواب میں دیکھیں گے تو اس کی بڑی اہمیت ہے. ہرا بھرا دیکھتے ہی خیرات کرنا شروع کر دیجئے کہ بہت جلد انکم سورس آنے والی ماشاءاللہ. تو خوش ہونے کی بات ہے, اور خوش ہونا اللہ کو پسند ہے, اچھے چیز پر خوش ہونا. اب کتنے بھی نعمتیں ملے, بعض لوگ چہرہ ڈال لے کے رہتے, ایسا جیسا ان کو آنکھ بھی نہیں ملی, ناک بھی نہیں ملی, جب دیکھو چہرہ ان کا ایسا لگتا جیسا پورے مسئلے اب ان کو سارے جہاں کا درد ان کے سینے میں چھے. ایسا نہیں, ہمیشہ خوش رہنے کی عادت ڈالنا چاہیے, نعمتوں کو یاد کرنا, استشعار, نعمتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے. اب بادشاہ نے جو خواب دیکھا تو ساقی جو تھا, جو پلانے والا تھا, اس نے کہا ارے جیل میں ایک شخص ہے یوسف علیہ السلام, جو تعبیر بتاتے میرے اوپر وہ تعبیر فٹ آئی ہے. یعنی اس سے پتا چلا کہ غیر مسلم کے خواب کی بھی اہمیت ہے. ایسا نہیں کہ صرف مسلم کے خواب سنے, غیر مسلم کے بھی خواب سنیے. ہو سکتا ہے حیدرآباد کے اندر کچھ حالات آنے والے ہو, بعض اوقات مسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی غیر مسلم کو خواب دکھائے تھے. کسی کا بھی خواب اگر آپ کو سناتا ہے اہتمام سے سنیے, ٹائم دے کر سنیے. بولے بھائی میرے پاس علم ہے, چلو علم والے کے پاس لے کر جاتا ہوں. اور اس خواب سے ڈرائیو کرنے کی کوشش کریے آنے والے حالات میں, کیونکہ خواب جو ہے 40 یا 46 نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یعنی مطلب ہے کہ نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا, خواب سے نبوت نہیں ملتی, لیکن نبوت سے کیا ملتی ہے, رہنمائی, گائیڈنس. شریعت ختم, دین مکمل ہو گیا, اب نئی کوئی شریعت نہیں ہے, اب نیا کوئی اسلام آنے والا نہیں, شریعت کی رہنمائی نہیں ہوگی. ہاں دنیاوی اعتبار سے معاملت داریوں کی رہنمائی ہو سکتی. خواب کو بنیاد بنا کر بعض لوگ بولے میرے خواب میں آئے اور آ کر بولے آج سے نمازیں آپ کے لیے معاف, اس لیے میں نماز چھوڑ دیا, وہ شیطانی خواب ہے. شریعت مکمل ہو جانے کے بعد ایسے شیطانی خواب دیکھ کے خوش نہیں ہو جانا, اللہ حفاظت کرے, اللہ حفاظت کرے. تو اب یعقوب جیسے ہی بادشاہ کو پتا چلا تو یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر پیش کی بلکہ اسٹریٹجی بھی دی. کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 بہترین سال آنے والے ہیں,
جس کے اندر بہترین طریقے سے خوشحالی آئے گی، تمہارے اناج 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 نکلے گا، پھر اس کا 7 ایسے سال آنے والے ڈاٹ خیز سالی. تو ایسا کرو. آپ یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ انہوں نے اسٹریٹجی بھی بتائی. کہا کہ دیکھو، کیونکہ یوسف علیہ السلام تعویل یعنی ڈیپتھ جاننے والے تھے، مسئلوں کے گہرائی. بعض لوگ مسئلہ اوپر سنتے، بعض لوگ کہتے نہیں بھائی یہ مسئلے کا کچھ بیک گراؤنڈ بھی دکھ رہا. بعض لوگ تاڑنے والے ہوتے، بعض شخصیتوں میں تجربہ اتنا زیادہ ہوتا، نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ ورڈ نہیں دکھ رہا، اس کے پیچھے کچھ ہے، اور کھودے تو کچھ اور ہی نکلتا. پھر وہ تاڑ لینے والا انداز ہونا چاہیے. جب بھی ایک مومن ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، تو اس کی ایک فراست ہوتی ہے. ایسے باتوں میں نہیں آ جانا کسی کے بھی، پورا سننا، دونوں کا سننا، گہرائی میں جانا، تو کچھ اور ہی نکلتا قصہ. تحقیق کر کے فیصلہ کرنا، جلدی کچے کان کر کے فیصلے نہیں کر لینا. تو گہرائی میں جانا ایک اچھی چیز ہے، تحقیق کرنا ایک اچھی چیز ہے. یوسف علیہ السلام بھی تحقیق کرنے والے، گہرائی میں چل جانے والے. تو وہ صرف خالی ایسا اوپر خواب بتا کے نہیں چھوڑے، بلکہ یہ بولے دیکھو جب اچھے دن آئیں گے نا، وہ دنوں کو ضائع مت کرو، اور جو بالیاں ہوتی ہیں، جو خوشے ہوتے ہیں، دانے کو خوشوں کے ساتھ چھوڑ دو، وہ دھان کے ساتھ چھوڑ دو. اگر تم دانا نکال دو گے تو دانے کے اندر کیڑ لگ جائے گا، دھان کے ساتھ رکھیں گے تو نہیں لگے گا. یعنی حفاظت کے انہوں نے اسٹریٹجیز بتائے. تو بادشاہ بہت خوش ہوا کہ بھئی ارے یہ آدمی تو بہت پورا منسٹری آف منرل سنبھالنے کے، مائن سنبھالنے کے قابل دکھ رہا ہے نا. تو بولے ایک منسٹری دی جائے. تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا میں آؤں گا، لیکن میرے تہمت پہلے، مجھے تہمت سے بری کرو. جو ہوا تھا نا وہ صحیح ہے. اب ایک موقع ملتا ہے آپ کو، وہ موقع کے اوپر سونے کا نہیں ہے، اس کو اچھا یوٹیلائز کرنا، اور جو بھی ہے صاف کر لینا پورے فائل. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی نہیں وہ میرا مسئلے کا کیا ہوا. تو وہ خاتون کیا کہتی، نہیں الان حس الحق، نہیں حق آ گیا، نہیں میں ہی غلط تھی. مطلب ماشاء اللہ ایک نبی کے لیے گواہی مل گئی، ایک نبی کے لیے گواہی مل گئی. تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بری کرتے نیک لوگوں کو. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر بولے شیخ آپ کے خلاف لوگ بہت بول رہے. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر وہ باتیں میرے اندر ہے، اگر وہ بول رہے تو تم روک کیوں رہے ہو بھائی؟ مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. اور اگر وہ میرے اندر نہیں ہے اور وہ بول رہے ہیں تو اللہ فرشتوں کے سے ڈیفینس کرے گا. تم اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو بھائی؟ مجھے اپنا کام کرنے دو، بول کے درد دینا شروع کر دی. یعنی کبھی بھی آپ ایک اچھا کام کر رہے تو کام میں لگے رہیے. کام کرتے اچھا کرتے اچانک لوگ آ کے بولتے شیخ آپ اتنا محنت کر رہے، کتنا پسینہ بہا رہے، لیکن وہ ایک شریر ہے نا آپ کے بارے میں یہ بولا ایسا بول کے درد چھوڑ کے جا کے لڑنا شروع کیا. تو آپ کا کام، اب آپ شیطان کامیاب ہو گیا. آپ اپنا کام نہیں، اسی میں مدد آئے گی. آپ اپنا کام جاری رکھیے. ایک دن وہی بولے گا ارے میں برا سوچتا تھا بھائی، ایسا نہیں ہے، غلط فہم. وہ آپ کا کل کے دن جو آپ کو ستانے والا تھا نا وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا. تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا. کل تک جو یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے والے، لیکن آج جو ہے منسٹری دینے کی بات کر رہے ہیں، آج جو ہے آنکھوں پر پلکوں پہ سجانے کی بات کر رہے ہیں. شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے خینچی یا کچھ برچھا لے کر مارا، تو شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ غشی کھا کر گر گئے اور خوب خون بہا، لیکن بہرحال اللہ نے بچا لیا. جب وہ ہوش میں آئے، کیونکہ کسی نے ابھار دیا کہ یہ آدمی بہت فتنہ ہے، تو کچھ باطل پرستوں کی باتوں میں آ کر وہ آدمی نے حملہ کر دیا. شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی ہوش میں آئے تو بولے وہ آدمی کہاں ہے؟ تو بولے وہ آدمی کو ہم نے پکڑ لیا ہے. کہا کہ اس کے گھر میں اناج کا انتظام کرو، شاید غربت کی وجہ سے اس نے مجھ پر حملہ کیا. بیچارہ غریب ہوگا، شاید اس کے بچے بھوکے تھے، شاید گھر والے بھوکے تھے، شاید اس بھوک کو مٹانے کے لیے شاید اس نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ مجھ کو اس نے مارا ہے. تو اس کے گھر کو جب اناج ڈالا گیا تو یہ آدمی نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لائف گزاروں گا. کہتے ہیں کہ جتنی کتابیں آج شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمیں مل رہی ہیں، اسی آدمی نے محفوظ کر کے دی. یعنی ایسا کردار مظلوم جب بنتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اب آپ کو باؤنٹیز ملنے والے، اپرچونٹیز ملنے والے. تھوڑا مظلومی کی زندگی بھی دیکھو، بڑی اچھی رہتی ہے. اس کی دعا مت کرو اے اللہ مظلوم بنا دے، نہیں ویسا نہیں بول رہا ہوں. اگر مظلوم بن گئے تو غم میں مت آؤ، اچھی لائف ہے، ہوتی ہے، نبیوں کی لائف ہے. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ. مظلوم دنیا کا سب سے پاورفل آدمی ہوتا ہے، کیونکہ ظالم کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا. مظلوم کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. دنیا کا ایک چھوٹی بچی کے ساتھ
برائی کا واقعہ پیش ہوا, پورا ہندوستان ہل گیا. ہلا نہیں ہلا؟ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کیا ہندوستان ہل جائے گا؟ لیکن ایک چھوٹی بچی جب مظلوم بنتی ہے تو پورا ہندوستان ہل گیا. پورے دنیا بھر سے ہندوستان کے اوپر, میڈیا کے اوپر بات آنے لگی, بھائی کیا ہو رہا ہے بچی کے ساتھ, کیا ہو رہا ہے بچے. اس کا مطلب مظلوم دنیا کا سب سے پاورفل ترین انسان ہوتا ہے. مظلوم کبھی بن جائے تو اس کا ایک مزہ الگ ہے, کیونکہ اس کے بعد بہت جلد آپ کو جو دشمن ہے نا وہ آپ کے جگری دوست بن جانے والے. تو اس لیے یہ لائف کو چھوڑنا نہیں ہے. یوسف علیہ السلام باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں انی حفیظ علیم, کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض. وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے کہ تم یہ سب چیزوں کو سنبھالو, میں سنبھالوں گا, کیونکہ انی حفیظ علیم, میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں. کہتے ہیں اگر آپ کو اپنا اکنامک پاور مضبوط کرنا ہے تو دو پاور ہونا آپ کے پاس. وہ کیا ہے؟ آپ کو بچت کرنے آنا, کمانا کیسا ہے وہ سیکھنا, انکم سورس کیسا جنریٹ کرنا حلال وہ سیکھنا آپ, اور سیکھنے کے بعد بچت کیسا کرنا وہ بھی سیکھنا. حفیظ مانے حفاظت کرنے والا, علیم مانے جاننے والا. یعنی مجھے معلوم ہے کہ کیسے لانا ہے اور پھر کیسے اس کو محفوظ کرنا ہے. تو یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام مشہور ہو گئے کہ بھئی جب ڈراٹ پڑا اطراف کے لوگ پریشان. کہاں تک ڈراٹ؟ سیریا تک. یہ مصر کدھر اور وہ سیریا کدھر, درمیان میں بحر احمر ایک لمبے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا دور تک کتنے بڑے لیول کا ڈراٹ تھا, قحط سالی تھی. اب لوگ کہتے ہیں بھئی یوسف علیہ السلام نے جو بچا کر رکھا تھا 7 سالوں میں, جو بہترین اناج انہوں نے بچا کر رکھا تھا, جب وہ قحط سالی کا ٹائم آیا تو وہ لوگوں کو دے رہے تھے. تو یعقوب علیہ السلام بھی کہتے ہیں جاؤ اپنے بچوں سے, کہتے ہیں جاؤ جا کر وہاں سے کچھ اناج ملتا ہے تو لے کر آؤ. جب یہ بھائی پہنچے وہاں پر, یہ وہی بھائی تھے جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, یہ وہی بھائی تھے جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا. یوسف علیہ السلام پہچان لیتے لیکن وہ لوگ نہیں پہچانتے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نیکسٹ ٹائم بھائی کو لے کے آنا, جو بھائی کوئی اگر اور بھی ہے تو لے کر آنا ان کو. تو وہ لوگ جاتے, جا کر ایک بھائی بڑھ گیا تو اور ایک تھیلا مل جائے گا نا. ابا کو مناتے بہرحال وہ بولتے ہیں ارے بھائی اس سے پہلے تم لے کر گئے تھے وہ بھیڑیے کا قصہ, خیر پھر بھی دیتا ہوں. اب وہ لے کر گئے. وہاں جاتے ہی یوسف علیہ السلام بھائی سے بول دیے میں تمہارا بھائی ہوں, سمجھ گئے وہ. اور اس کے بعد ایک سونے کا ایک خاص پیالہ تھا جس کے ذریعے سے, جس کو سا کہتے ہیں, جس کے ذریعے سے ناپ کر دیا جاتا ہے. تو بنیامین یعنی اپنے بھائی کے تھیلے میں اس چیز کو چھپا دیا گیا. اور اس کے بعد جب یہ لوگ لے کر جانے لگے, یعنی یوسف علیہ السلام اسٹریٹجیکلی چاہ رہے تھے کہ بھائی کو رکا لے. اس کو توریہ کہتے ہیں, توریہ کی ایک قسم ہے, جیسا کل میں نے بتایا تھا جھوٹ اور توریے میں فرق ہوتا ہے. تو پکارنے والے نے پکارا کہ بھائی تم میں سے کوئی ہے جو چوری کرنے والا ہے؟ میں نے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جب تلاشی لی گئی تو بھائی کے تھیلے میں سے وہ سوا نکلا, وہ سا نکلا. تو فوراً بھائی نے کیا کیا معلوم, یہ چور اس سے پہلے بھی اس کا بھائی چور تھا. اب یوسف علیہ السلام وہاں پر ریویل نہیں کیے, خاموش رہے. یعنی بعض اوقات آپ اسٹریٹجیکلی کچھ کام کر رہے تو کچھ چیزیں سہنا بھی پڑتا. ارے ایسا کیوں بول کے آپ فوراً کہتے اپنا بھانڈ آپ ہی پھوڑ لیتے, تو بڑی اس کے لیے صبر ہونا پڑتا. اسٹریٹجی کرنے کے لیے بھی آپ کو صبر ہونا پڑتا. تو بہرحال یوسف علیہ السلام چھپا لیے, کچھ نہیں بولے. پھر اس کے بعد اب بھائی نے کیا کہا, بڑے بھائی نے, اب میں کیا منہ دکھاؤں گا میرے ابا کو, میں نہیں آتا. اب یہ بھائی لوٹے ادھر, وہاں جا کر بولے اچھا بنیامین کو بھی کھولیے, بڑے بھائی کو بھی کھولیے, جب بھی جاتے کچھ کھو کے آتے تم لوگ. یعنی ابا کو بچوں پہ ہے ہی نہیں, اور یہ بچے بھی ارے کچھ بھی دیکھو جب تو کچھ تو ہوتے رہتا. اب اس کے بعد بولے نہیں, پھر جاؤ, جا کر ڈھونڈو, یوسف کو ڈھونڈو, بھائی کو ڈھونڈو علیہ السلام. پھر یہ واپس گئے, وہاں گئے تو جب یوسف علیہ السلام نے ریویل کیا, جب کہا تم نے اس سے پہلے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا, سمجھ گئے یہی یوسف علیہ السلام ہے, کیونکہ اس وقت تو دوسرا کوئی تھا ہی نہیں نا. بولے آپ ہے کیا؟ ہاں میں ہوں, ارے میرے بھائی. تو اب اس کے بعد کہا چلو جاؤ, یہ قمیص لے کر جاؤ اور یعقوب علیہ السلام پورے گھر اہل و عیال کو لے کر آؤ. اور جب یہ ابھی نکل رہے تھے وہاں یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, بڑا کنیکشن ہے. یعنی یعقوب علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں اگر کسی کا کوئی بچھڑ گیا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پالے, آپ حلال رشتوں کی بات کر رہے ہیں میں, تو سورہ یوسف پڑھنے کے لیے علماء کرام کہتے ہیں. ایک صاحب نے کہا میری وائف جو چلے گئی امریکہ کو, آئی نہیں رہی, 1 سال ہو گیا, نہ بات نہ چیت. تو میں نے کہا سورہ یوسف ٹرائی کرو, ہو سکتا فون آ جائے. تو بیچارے سورہ یوسف بڑی اس سے پڑھے 11 بجے 11:30 ہوئے, ایسا رات ہو رہی تھی, فون آ گیا.
شیخ فون آ گیا. بولا سورہ یوسف تو کنٹینیو کرے نا, کہ فون میں نہیں, کنٹینیو کرنے کے بعد آیا. تو ایسے کئی واقعات ہیں. بچہ بچھڑ گیا. ایک صاحب آئے, بولے میرا بچہ 30 سال سے میرے گھر کے پیچھے رہتا ہے, لیکن میرے نہ بات ہی نہیں کرتا, 30 سال سے بات ہی نہیں, سب سے بات کرتا ہے لیکن میرے پاس آتا ہے خاموش, نافرمان, ایک دم نافرمان. میں نے کہا سورہ یوسف ایک مرتبہ ٹرائی کریے. حیدرآباد کی بہت بڑی شخصیت, بہت انتقال ہو گیا, اللہ جنت نصیب کرے, بڑے نیک انسان. تو انہوں نے کہا مجھے کچھ بتائیے, مجھے اچھا نہیں ہے, میں مرنے کے قریب ہوں, میرا بچہ اگر بات نہیں کرے گا, 30 سال سے بچہ بات نہیں کرا, گھر کے پیچھے ہی رہتا ہے, لیکن آئے گا بھی تو خالی بس بات نہیں کرے گا. اتنا ناراض, کیا ناراضگی ہے نہیں معلوم, کچھ ہوگا, جادو ہوگا, کچھ جن ہوگا. میں نے کہا پھر بھی ایک سورہ یوسف پڑھ کے ٹرائی کریے, بچھڑے لوگ ملتے ہیں اس سے. سورہ یوسف پڑھے, ماشاءاللہ. ایک اسٹیج پر وہ میرے بازو بیٹھے ہوئے تھے, بہت بڑا مجمع تھا, بازو بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کان میں بولے ارشد صاحب آج مجھے کون لے کر آئے معلوم, یہاں اسٹیج تک؟ وہ میرا بیٹا جو 30 سال سے بات نہیں کرتا, بات کرتا ہے, ہنسی مذاق کرتا ہے, وہ لے کر آتا ہے, جہاں چاہتا وہ لے کر جاتا ہے. میرا سورہ یوسف پڑھ لے, کیا ہوتا؟ ہاں سورہ یوسف پڑھ لے. تو سورہ یوسف میں کافی پاور ہے. قرآن مجید کو اللہ نے شفا کہا, قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا. تو قرآن مجید کی آیتوں کو ہم صحیح طور پہ نہیں یوز کر رہے. دیکھا جائے تو ہم لوگ صحیح طور پہ یوز نہیں کر رہے, کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں, کسی نے بتایا ہی نہیں کہ آیتوں میں بھی شفا ہوتی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک خاتون آئی, آ کر اس نے کہا کہ مجھے خون رک ہی نہیں رہا ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 44 پڑھ لو. اس کے بعد خاتون نے آ کر کہا خون رک گیا. ایک صاحب نے کہا دانت سے خون جا رہا ہے, ڈاکٹر پریشان. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 44 پڑھ کے میں نے پھونک دیا, خون رک گیا. کیونکہ بعض اوقات نظر بد سے بھی ہوتے ہیں سب چیزیں, روحانی وجہ سے بھی ہوتے ہیں سب چیزیں. یہ کائنات میں کچھ چیزیں انویزیبل پاورز ہیں, ان پاورز کی وجہ سے وہ جنات کچھ چیزیں ہونے لگتی ہے. جب آپ یہ پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, تو پورے بھاگتے ہیں, نتیجے میں سارے چیزیں وہ غلط فہمیاں دور ہو جاتے ہیں, وہ جادو ٹوٹ جاتا ہے, وہ نظر بد ٹوٹ جاتی ہے, اور لوگ ایک دوسرے سمجھنے لگتے ہیں. قرآن مجید یہ پاور ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پہ اتارا جائے تو پہاڑ ریزا ہو جاتا ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی جا کر یہ قمیص ان کی ڈالی گئی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر, تو ان کی آنکھیں آ گئی, اچھے ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ آئے, سفر بھی کرنے کے قابل ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ خواب پورا ہوتا ہے, 11 ستارے, چاند, سورج سب سجدے میں. یہ وہ سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے, یہ وہ سجدہ ہے جو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے, جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ ہو سکتا ہے, تو آج کے دور میں اگر ہم نیک لوگوں کا سجدہ کریں گے تو برا کیا ہے؟ تو اس میں سمپل اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ دیکھیے آج بیت المقدس کی طرف سجدہ کر سکتے ہیں, حالانکہ ایک زمانے میں قبلہ تھا, لیکن آپ سجدہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے. لیکن آج آپ کعبے کی طرف سجدہ کر رہے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوا, پہلے نہیں تھا, بعد میں ہوا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو, تو ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو حکم دے رہے ہیں اگر کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, اگر ہم کو بھی اللہ حکم دے تو ہم بھی کریں گے. لیکن اگر اللہ حکم نہ دے تو اپنی طرف سے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, بیت المقدس کو بھی نہیں کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی نیک شخصیت کا یا خبر کا سجدہ کر رہے ہیں, تو اس کا حکم کہاں ملا؟ کس نے آپ کو حکم دیا؟ یہاں حکم ملا سمجھ میں آ گئی, یہاں حکم ملا سمجھ میں آ گیا, یہاں حکم ملا. اب یہاں حکم مل کے چلے گیا, بعد اب آپ کی مجال نہیں کہ بیت المقدس کی طرف سجدہ کرے. جہاں حکم ہی نہیں ملا وہاں پر سجدہ کیسے کریں گے؟ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر میں کسی کے لیے اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کی اجازت دیتا, تو وہ بیوی سے کہتا کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے. اور یہ سجدہ عبادت والا نہیں ہے, تعظیمی سجدہ بھی نہیں ہے, تو عبادت کا سجدہ تو دور کی بات, یعنی یہ تک بھی نہیں ہے. اب کیا بھیا, یہاں مرد کی اتنی اہمیت ہے کیا؟ مرد کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کیا؟ تو عورت کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر کوئی آدمی عورت اور اپنے خواتین کی دیکھ بھال کرے گا, تو کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کے اوپر خرچہ آپ نے جتنا بھی کیا نا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صدقہ شمار کر کے تم کو نیکیاں دے دیں گے. یعنی عورت آپ کو خرچے والی نہیں, عورت بوجھ نہیں ہے, عورت اور بچے بوجھ نہیں ہے. ان پہ جو بھی خرچہ کرتے ہیں قیامت میں اللہ اس کو صدقے میں, مان لیجیے آپ نے کروڑوں روپے اپنے بیوی بچوں پہ لگائے ہیں, اگر بچوں کو پڑھانے کے لیے, گھبرانے کی بات نہیں, قیامت کے دن یہ صدقہ کی کیفیت میں آ جائے گا, بشرط یہ کہ یہ اسراف کی کیٹیگری کا نہ ہو.
بہرحال یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک مقام دیا. یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی جو ہے انشاءاللہ کل آپ کو تفصیلی طور پہ بتاؤں گا, چونکہ یوسف علیہ السلام کے زندگیوں میں کافی سبق ہے ہمارے لیے, اس لیے میں نے کافی تفصیل سے, خاص طور سے نوجوان جب جوانی میں ہوتے ہیں, شاب کہتے ہیں بھڑکنے والی آگ جب بھڑکتی ہے نا اس کو کہتے ہیں شاب. یہ جو عمر ہوتی ہے 30, 40, 50, یہ وقت پہ آدمی کی طاقت جو ہے بڑی مضبوط ہوتی ہے. ایسے وقت پہ وہ برائی کر سکتا ہے, لیکن اگر یہ طاقت کو وہ نیکیوں کی طرف لگائے گا, اگر یہ طاقت کو وہ نیکیوں کی طرف لگائے گا تو یوسف علیہ السلام جیسی اس کو نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ. جب بھی مصیبت ہے, ابراہیم علیہ السلام دیکھیں قربانیاں دیے, بعد میں کیا ملا ان کو؟ یاقوت کا ایک گھوڑا ملا, ایک بہترین براق کے جیسا ملا کچھ, اس پہ سوار ہو کے سیریا سے ہر مہینہ آ کر اپنے بیوی بچوں سے مل کے جاتے تھے. یعنی انتظام ہوا نہیں ہوا, زبردست فیسلٹی ملی نہیں ملی, تو پہلے قربانیاں ملتی بعد میں فیسلٹی, لیکن ہر ایک کو گڑھے سے گزرنا پڑے گا. اسی لیے ایک صاحب نے, ایک ہمارے استاد نے سمجھاتے کیا کہا, ایک آدمی مارکیٹنگ کرتا ہے بعد میں مینیجر بنتا ہے. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں کافی محنت کرتے ہیں, بسوں میں یہاں وہاں پسیر, ایک وقت آتا کہ مینیجر بن کے وہ آرام سے بیٹھتے اور لاکھوں لوگ ان کی بات سنتے رہتے. تو وہ آدمی کیا بولتا, بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں تو ایسے ہی نہیں بیٹھا ہوں, میں کچھ بڑی محنت کر کے جہاں تک پہنچا ہوں میں. اور کوئی اگر وہاں پر مارکیٹنگ کرنے والا پھرا رہا ہے تو وہ بولتا بھائی ایسا پھراؤ مت, کیونکہ میں بھی یہ سب جانتا ہوں جو تم کر رہے ہو, کیونکہ اس کا تجربہ اتنا وسیع ہو جاتا. اس لیے کہتے ہیں کہ مصیبتیں اگر آپ کے لائف میں آتی ہیں تو ہمت مت ہاریے. آج وہ کنویں کی لائف ہے تو کل کے دن آپ بادشاہ بھی بن سکتے, لیکن ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تکلیفیں آ سکتی ہے لائف میں. جب اللہ کے انبیاء اکرام جو کہ نیک لوگ تھے, جب ان کو مصیبتیں آئیں تو ہما شما کا کیا خیال, مصیبتیں آ سکتی ہے. آپ کو کبھی اسٹرگل آ سکتا ہے, کبھی بیوی بچوں کو چھوڑ کے سفر کرنا پڑ سکتا ہے, کبھی آپ کو تکلیفیں آتی ہے, کبھی آپ کو عجیب قسم کے لاس آ سکتے ہیں. گھبرائیے مت, لاس ان مع العسر یسرا, تنگی کے بعد آسانی نہیں کرے, تنگی کے ساتھ آسانی آئے گی. جب بھی مصیبت آئے گی کوئی نہ کوئی اپرچونٹی لے کر آئے گی, وہ اس پہ نظر رکھیے آپ. پھول رہے گا تو کانٹا رہے گا. بعض لوگ کیا کرتے, پھول ہٹا کے کانٹے دیکھتے, ارے کانٹے کیوں ہیں, ارے بھائی کانٹے ہٹا کے پھول دیکھو نا. آدمی نیگیٹو ہوتا تو اس کو نیگیٹو دکھتا, کانٹے ہیں نا, ہم بولیں گے پھول ہے نا. مطلب نیگیٹو پہ نظر کیوں رکھ رہے, اپرچونٹی پہ نظر رکھو, اپرچونٹی پہ نظر رکھو. جب بھی پرابلم آتے کچھ اپرچونٹیز بھی آتے. جو نیگیٹو آدمی پرابلم کو دیکھتا, جو آدمی عقل مند ہوتا ہے اس میں اپرچونٹی کہاں ہے اس پہ نظر رہتی, وہ کرتا 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 باہر نکل جاتا. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مصیبتیں آئی, وہ گڑھے میں گئے. آپ کو بھی حالات کبھی گڑھے کے آ سکتے ہیں, لیکن وہ اللہ ہے جو آپ کو ہر گڑھوں سے باہر نکالے گا انشاءاللہ, اور آپ کو ایک گدی تک پہنچائے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اگر کائنات آپ کو ساتھ نہیں دے گی, اللہ کسی کو ایسا خواب بتا کر آپ کے کائنات میں فیور کر دے سکتے, پورے کائنات کے نقشے آپ کے لیے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے کیا کہا کہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کو بچائے گا. اس کے بعد کیا کریں, جو مقتول تھے ان کے لوگ آ کر بولے نہیں ہم معاف کر رہے. نتیجے میں بچ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعض نیک لوگ ہیں قسم کھا لیتے ہیں تو کائنات کے فیصلے اللہ بدل دیتے ہیں. اللہ ہم کو وہ نیک بنا دے. وہ نیک کب بنتے ہیں؟ اربعین نویہ بتایا گیا کہ فرض نماز کے بعد نفل نمازوں کا اہتمام کرنے سے وہ دعا میں پاور آ جاتا. مثال کے طور پہ ایک آدمی فرض نماز فرائض پڑھ رہا ہے, ظہر پڑھے, فرض پڑھتے چلے گئے, سنتیں نہیں پڑھ رہے, نقصان کچھ بھی ہوگا نہیں, ایک کبھی کبھی آپ چھوڑ دے رہے, لیکن اگر آپ پابندی کر رہے تو اس کی فضیلت کیا ہے بتاتا ہوں. ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے, ظہر فجر کے 2 رکعت سنت, ظہر کے پہلے کے 4 بعد میں 2, فرض نماز فرض سے پہلے 4 فرض کے بعد 2, پھر عصر میں نوافل ہے, سنت موقدہ تو نہیں ہے, مغرب میں سنت موقدہ پھر 2 نفلیں تو ہے. ہر نماز کو آپ نفل پڑھ سکتے جب بھی آ کر, اگر وہ ممنوع اوقات نہ ہو. عشاء کے وقت پر آپ فرض کے ساتھ پھر نفل پڑھے, آپ وتر بھی پڑھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ما تقربا, ایک بندہ میرے قریب ہوتا ہے فرض کے بعد, اگر وہ بن نوافلی نفل کام کرتا ہے, نفل نمازیں ہو, نفل روزے ہو, یا نفل چیریٹی ہو, یا کوئی بھی والنٹری کام, چلو بھائی دن کا کام ہو رہا ہے, چلو میں اینٹیں اٹھا جاتا ہوں مسجد کے لیے, چلو میں مسجد کے لیے جو ہے نا فلاں چیز میں ٹھہرتا ہوں, بھائی مسجد کا کام ہونے کے لیے میں دن بھر ٹھہرتا ہوں, یہ لیبر سے میں کام کراتا ہوں, اجرت بھی نہیں لیتے آپ,
نفلی طور پہ آپ کہتے ہیں چلو میں کرتا ہوں. کوئی آپ کو آ کے فرض نہیں کیا لیکن آپ بولتے نہیں بھائی میں اجر لینا چاہتا ہوں. کوئی بھی کام، مسجد کا کام، دین کا کام، دعوت کا کام، چلو میں ہینڈ بل بانٹ دیتا ہوں، چلو میں پوسٹر لگا، کوئی بھی کام فری میں آپ کر دیتے ہیں، کچھ بھی دینی کام. تو اب اس کی فضیلت یہ ہے کہ نفل کام کرنے سے وہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ مانگتا ہے تو اس کی مانگ کو میں پورا کر دیتا ہوں. اس لیے پرانے زمانے میں لوگ آتے تھے، یہ آدمی نیک ہے تو آ کر کہتے تھے ہمارے لیے دعا کرو. وہ دعا کرتے، ان کی باتیں پوری ہو آتی تھی. مستجاب الدعا. ایک آدمی زندہ ہے، زندے کی بات چل رہی ہے یہاں پر. زندے آدمی سے پوچھتے ہیں تو جو آدمی نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اس کی دعا میں ایک عجیب پاور آتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے زندگیوں میں پاور لا لیں کیونکہ وہ نیک آدمی کہاں ملیں گا پھر؟ جو بھی آدمی کو نیک سمجھ رہے بعد میں اچانک دھوکہ ملتا ہے، ارے بھائی میں جس کو نیک سمجھتا تھا، تو بہتر ہے خود نیک بننے کی کوشش کرے. وہ نیک آدمی آپ ہی ہے، وہ سب سے بہتر. آپ کو کس نے روکا نیک بننے کے لیے؟ نہیں، میں تو برا رہوں گا، وہ نیک آدمی کو رکھوں گا ہمیشہ دوستی کر کے، سال بھر میں ایک مرتبہ اچھا ڈونیشن دے دوں گا تاکہ نیک آدمی دعا. ایسا نہیں بھائی، وہ سسٹم خود نیک بننا. کنتم خیر امت، تم سب خیر امت ہو. تو طریقہ کیا ہے؟ نفل جہاں بھی کام ہو فرائض کے بعد اس کا اہتمام کرے. آپ کی زبان میں ایک ایسا پاور آئے گا، آپ کا استغفر اللہ کہہ کر دعائیں رکھ دے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو یوسف علیہ السلام کے قصے میں کافی ہمارے نصیحت ہے، ہمت ہے، مظلوموں کے لیے ڈھارس ہے، جو کمزور ہیں ان کے لیے آگے نکلنے کی طاقت ہے، جو مینجمنٹ سنبھالتے ہیں ان کے لیے زبردست مینیجرل سکلز ہے، جو کمزور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو قصے کو پڑھنے کا پتہ چلتا ہے یہ کائنات اللہ کے کن فیکن سے چلنے والی ہے، میرا بھی اللہ تعالیٰ بگڑی بنا دے گا. یہ انبیاء اکرام جو بھی تکلیف آتی تھی کبھی بھی غیر اللہ سے نہیں پوچھتے تھے، ہمیشہ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے تھے. یہ سب ہمیں سبق ملتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توحید میں پکا بنا دے، شرک سے بچائے، بدعتوں سے بچائے، سنت کے راستے پر اللہ تعالیٰ چلائے، نبیوں کے راستے پر چلائے. قیامت میں اللہ تعالیٰ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہمیں جمع فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.